محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشی خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین خالق کائنات، مالک ارض و سما و مدبر انس و جاں کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اسی کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور ہم پر احسان عظیم کیا، امت محمدیہ میں بنا کر پیدا فرمایا اور اپنی عبادت و بندگی کا شرف ہمیں بخشا، اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی۔ بیشبہ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام برگزیدہ انبیاء اور رسل کے اوپر، خصوصیت کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے رشت و ہدایت بنا کر بھیجے گئے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ ذہن نشی کر لیں۔ اللہ مالک الملک کا ارشاد ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا، اور آزمائش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ کون مومن صادق ہے اور کون اپنے دعوے ایمان میں جھوٹا ہے۔ برادران اسلام، اسلام کی اساسی اور بنیادی اصطلاحات میں سے ایک بنیادی اور اساسی اور بڑی اصطلاح ابتلا ہے۔ انسانی زندگی میں خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی ہو، ابتلا کا واقع ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ یہ فطرت اللہ ہے، یہ سنت اللہ ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کو آزماتا ہے اور لوگوں کے درمیان اسے نمایاں کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دی ہے، موت دے گا، تو زندگی اور موت کے ساتھ ساتھ آزمائشیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ آزمائش سے کسی کی زندگی خالی نہیں ہے، انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، شہداء ہوں، کوئی بھی ہو، آزمائش ہر ایک کو آنی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اس حقیقت کو ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے، احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھا عمل، سب سے بہتر عمل کون کرتا۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی سورہ ملک کی، کئی باتیں ہمیں بتاتی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے تو موت بھی آئے گی، یہ اللہ رب العزت کا حتمی فیصلہ ہے۔ ہر ایک انسان کو مرنا، یہ قاعدہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا، اس دنیا سے جانا۔
اب اللہ نے زندگی دی، موت دے گا تو زندگی میں آزمائشیں بھی آئیں گی۔ اللہ کہہ دیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تمہیں اللہ آزمائے گا تاکہ تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتا، سب سے اچھا عمل کون کرتا۔ اللہ نے موت کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، نہ زندگی کو بے مقصد پیدا کیا۔ زندگی امتحان کی مہلت ہے اور موت اس مہلت کا اختتام ہے۔ اس مہلت کا اختتام ہے کہ تمہارے امتحان کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اب میدان حساب میں آ جاؤ، تمہارا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تیسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمل میں حسن پسند ہے، حسن چاہیے عمل میں اچھائی، بہتری چاہیے، خوبصورتی چاہیے۔ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا، ہر چیز میں اللہ حسن پسند کرتا۔ تو اللہ کہتا احسن عملا، سب سے بہتر عمل کون کرتا، سب سے اچھا عمل کون کرتا۔ اور یاد رکھیے سونا جب آگ میں تپتا ہے تو اس میں اور حسن پیدا ہوتا، کھڑے اور کھوٹے میں تمیز پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب تک، ایک مومن جب تک آزمائش کے بھٹی سے نہیں گزارا جاتا تب تک اس کے عمل میں حسن پیدا نہیں ہوتا۔ آزمائش کی بھٹی سے گزرنے کے بعد ہی انسان کا عمل حسین بن جاتا۔ چوتھی بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر آزمائش میں انسان فیل ہو گیا تو اس کا عمل مقبول اللہ کے نزدیک نہیں، اور آزمائش میں وہ مقبول ہو گیا، آزمائش میں اس کی شخصیتیں اللہ کے نزدیک مقبول ہو گئی اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کا عمل بھی اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ عنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ بالکل واضح انداز میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر تین باتیں اس آیت کریمہ نے ذکر کر دی۔ پہلی بات تو یہ کہ ایمان لانے کے بعد تمہاری آزمائش ہوگی، اللہ رب العزت تمہارے ایمان اور عقیدے کو جانچے گا، پرکھے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا، طرح طرح سے تمہارے ایمان و عقیدے کو چیک کیا جائے گا کہ انسان اپنے ایمان اور عقیدے میں مضبوط ہے کہ اس سے فوراً پھر جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آزمائش تمہارے اوپر اگر آ رہی ہے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، صرف تمہارے اوپر آزمائشیں نہیں آئیں بلکہ اللہ رب العزت نے تم سے پہلے جتنے بھی اہل ایمان گزرے ہیں، تم سے پہلے جتنے بھی اہل توحید گزرے ہیں، اللہ نے ہر ایک کو آزمایا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہر ایک کی آزمائش ہوئی ہے۔ یہ آزمائش انسانی زندگی کا ایک ناگزیر مرحلہ ہے، اس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، اور اس میں کامیابی کی صورت میں انسان کو ملنے والا انعام بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ تیسری بات اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمائی کہ آزمائش کا مقصد کیا ہوتا ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ کون مومن صادق ہے اور کون محض ایمان کا زبانی دعوے دار ہے۔ ایمان والے میں اور منافق میں تمیز آزمائش سے ہوتی ہے، کیونکہ آزمائش کے وقت میں اہل ایمان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ اور نکھر جاتا ہے، اور منافق کا جو نفاق ہوتا ہے وہ بالکل ظاہر و باہر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اہل ایمان ہیں، اللہ پر آپ کا ایمان ہے، آپ اہل توحید ہیں، آپ اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، تو اللہ نے آپ کو آزمایا، تو آزمائش میں آپ کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے آزمائش میں، بلکہ آپ کو اللہ رب العزت کا فیصلہ سمجھ کے اسے قبول کر لینا چاہیے اور اس پر راضی ہو جانا چاہیے۔ جو اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے اللہ رب العزت اس سے خوش ہو جاتا ہے، اسے نوازتا ہے، اسے انعام اکرامات سے نوازتا ہے۔ تو ایک مومن آزمائش کے وقت میں نکھرتا ہے اور ایک منافق کا نفاق بالکل باہر ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔
اس کی عملی مثال قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ایک سورت نازل کی، سورہ احزاب۔ جنگ احزاب یہ بہت ہی اہم جنگ ہے اسلامی تاریخ کے اندر، مسلمانوں اور اہل ایمان کے لیے بڑا ہی اہم موقع تھا احزاب کا موقع۔ مسلمان 10 سے 12 ہزار کے لشکر کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کے جو ازلی دشمن ہیں یہودی اور مشرکین، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ اس دنیا کے اندر اہل ایمان کے سب سے بدترین اور سب سے ازلی دشمن اور سب سے خراب دشمن اگر کوئی ہیں تو وہ یہود اور مشرکین ہیں، جنہوں نے آج پوری دنیا میں تباہی مچا کے رکھا ہوا، بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا۔ تو یہ یہودی اور مشرکین دونوں مل کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور مدینہ کے اندر جو بنو قریظہ تھا یہودیوں کا قبیلہ، اس نے بھی بغاوت کر دی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس نقشے کو قرآن میں کھینچا ہے کہ اہل ایمان کی کیسی آزمائش اس وقت ہوئی، اور اہل ایمان کی اتنی بڑی آزمائش میں کس طریقے سے وہ ثابت قدم رہے۔ اللہ نے کہا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اللہ کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے اوپر دشمن اوپر سے بھی آ گئے، نیچے سے بھی آ گئے، دائیں سے بھی آ گئے، بائیں سے بھی آ گئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو باہر آ گئے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہ وہ موقع تھا، یہ وہ گھڑی تھی جہاں مومنین بہت شدید طور پر آزمائے گئے، آزمائش کی بھٹی سے گزارے گئے۔ حقیقت کیا ہے مسلمان؟ اس دوران میں آپ دیکھیں گے تو جو اہل ایمان تھے ان کا ایمان نکھر کر سامنے آتا ہے، اور جو منافق تھے مسلمانوں کی صفوں میں، جو منافق داخل تھے وہ بھاگنے لگے میدان جنگ سے بہانہ کر کے، اور یہ کہنے لگے ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ، کہنے لگے کہ ہماری عورتیں، ہمارے خاندان والے، ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں وہ خطرے میں ہیں، ہم اس کو بچانے کے لیے جانا چاہتے، ان کے لیے جانا چاہتے، طرح طرح کے بہانے کر کے بھاگنے لگے، اور کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے غلبے کے وہ جھوٹے نکلے، دھوکہ نکلا۔ ان کے دل میں جو بات تھی وہ زبان پہ آ گئی، اور یہ سوچنے لگے اب تو اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، اب تو مسلمان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اسی میں جو اہل ایمان تھے ان کی زبان پر کیا نکلا؟ ان کا ایمان اور نکھر گیا، ان کی زبان سے نکلا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، کہ یہ جو آزمائشیں ہمارے اوپر آئی ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ معلوم کیا ہوا مسلمانوں کہ آزمائش کی گھڑی میں ثابت قدم رہنا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ اگر ہم آزمائش کی گھڑی میں ثابت قدم نہیں رہتے تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ طرح طرح سے آزمائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر آزمائش کی شکلوں اور صورتوں کو ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، تجارت میں تمہیں گھاٹا ہو جائے گا، تمہارے تجارت میں لاس ہو جائے گا، تمہارے گھر میں موت ہو جائیں گی، اولاد میں تمہیں اولاد چھین کر ہم آزما لیں گے۔ ہر طرح سے اللہ کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ اللہ رب العزت آزمائش کی صورتوں کو ذکر کر رہا ہے، کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ تمہیں اولاد دے کر بھی آزمائے گا، اولاد چھین کر بھی آزمائے گا، مال دے کر بھی آزمائے گا، مال چھین کر بھی آزمائے گا۔ ہر طرح سے اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، اور آزمائش میں جب انسان کامیاب ہوتا ہے، کامران ہو جاتا ہے،
تو اللہ رب العزت اس کی خوشخبری بھی دے رہا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صابروں کو، ایسے میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جس کے اوپر آزمائشیں آئیں، ابتلا اور آزمائش کی بھٹی سے انہیں گزارا گیا، لیکن ان کی آزمائش صبر سے پوری طرح پر تھی، تو انہیں آپ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا ہے۔ ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ خوشخبری سناتا ہے اپنی رضا کا، جنت کا، رحمت کا۔ اللہ کہتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو مصیبتیں آئی ہیں زندگی میں تو انسان واویلا نہیں مچاتا، بلکہ اس کے اوپر صبر کرتا اور یہ کہتا ہم اللہ کے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، ہم اللہ کے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کے نزدیک ایسے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت خاص بندے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کے اوپر سے سکینت نازل ہوتی ہے، اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ یاد رکھیے مسلمانوں، زندگی اللہ نے دی ہے تو زندگی میں آزمائشیں آنی، آزمائشیں آنی۔ اللہ رب العزت صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی دو صفات ہیں، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وذلک لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، تعجب ہے مومن کے معاملات کے، اس کے ہر معاملے میں اللہ نے خیر رکھ دیا، ہر معاملات میں اس کے خیر ہے۔ اگر آپ مومن ہیں تو آپ کے ہر معاملے میں خیر ہوگا۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، دو صفات اللہ کے نبی نے ذکر کیے کہ خیر کیوں ہر معاملے میں۔ آپ نے فرمایا ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، زندگی میں کوئی نعمتیں اللہ نے دے دی، کوئی خوشخبری سنا دی، کوئی اچھا موقع زندگی میں آیا تو شکر اللہ کا ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، زندگی میں پریشانیاں آ گئیں، تکلیفیں آ گئیں، مصیبتیں آئیں تو واویلا نہیں مچایا، خودکشی نہیں کر لیا، ٹرین سے کود نہیں گیا، سامنے گاڑی کے نہیں آ گیا، دیواروں میں ٹکریں نہیں مارنے لگا، شکوے اللہ سے نہیں کرنے لگا، بلکہ کیا کر رہا، صبر اور مصابرت کا دامن تھام کے رکھا۔ تو اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں بھی اس کے لیے خیر اور بہتری ہے۔ چونکہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ کبھی شر کے ذریعے سے آزماتا ہے، کبھی خیر کے ذریعے سے آزماتا ہے، کبھی سیئات کے ذریعے سے آزماتا ہے، کبھی حسنات کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر کے ذریعے سے آزمائیں گے، خیر کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اللہ کہتا ہے کہ ہم سیئات کے ذریعے سے آزماتے ہیں اور حسنات کے ذریعے سے آزماتے ہیں۔ بالفاظ دیگر یہ کہہ لیا جائے، شر میں انسان کے ایمان و عقیدے کی جانچ ہوتی ہے، خیر میں انسان کے صبر اور شکر کی جانچ ہوتی ہے کہ انسان کتنا صابر ہے اور کتنا شاکر ہے، کہیں متکبر تو نہیں بن گیا نعمت کے حصول کے بعد کہ شکر گزاری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح سے آزمائے گا ہم کو۔ حقیقت یہ کہ ہمیں پہچاننا ہے کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ایسا نہیں کہ آزمایا گیا اور ہم اپنے ایمان و عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے، ذرا سی بیماری آئی، ذرا سی تکلیفیں آئیں، ذرا سی مصیبتیں آئیں، ترنت ہم اپنے ایمان و عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بھی تھوڑی سی بیماری آئی، کسی بابا کے پاس چلے گئے، تھوڑی سی بیماری آئی، ذرا سا بخار لگا، گلے میں تعویذ ڈال لیا، ذرا سی بیماری آئی، مزاروں کے چکر کاٹنے لگ گئے، کوئی مزار یاد آ گئی، ذرا سی بیماری آئی، کوئی پاکھنڈی بابا کا چکر کاٹنے لگے، تعویذ دے دو، یہاں لٹکا لو، وہاں لٹکا لو۔ کیا ہے؟ دنیا میں رہنے والا جتنا بابا ہے، دنیا میں رہنے والے جتنے پاکھنڈی ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے ایسے گھوم رہے ہیں آج ہمارے معاشرے میں، جو دن رات بیٹھ کے تعویذ بناتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں، ان کے ایمان اور عقیدے سے کھیلتے ہیں، خود بھی جہنم میں جائیں گے اور ان کو بھی ساتھ میں لے کر جہنم میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے توکل، اللہ رب العزت پر سے بھروسہ خود بھی ہٹا رہے ہیں اور دوسروں کا بھی ہٹوا رہے ہیں، اور شرک جیسی غلاظت میں خود بھی ملوث ہیں، دوسروں کو بھی ملوث کر رہے ہیں۔ ایسے حرام خور آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو شرک کا بازار پھیلا کے رکھا ہوا ہے معاشرے کے اندر، تعویذ بانٹ کے ذرا سی بیماری آئی، تعویذ تمہارا کیا کر لے گا؟
پوری دنیا کے بابا اور تعویذ کو گلے میں لٹکا لو پھر بھی ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، ہوگا وہی جو اللہ رب العزت چاہے گا۔ ایک دوا ہم جب کھاتے ہیں تو دوا کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ بذات خود ہماری بیماری کو ٹھیک کر دے، ہم اس بھروسے اور توکل پہ کھاتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس دوا کے اندر شفا دے گا، تبھی جا کے ہمیں فائدہ ہوگا، ورنہ دنیا کی کوئی دوائی آپ کی کوئی بیماری کو فائدہ نہیں دے سکتی ہے جب تک اللہ رب العزت اس میں شفا نہ دے دے۔ تو انسان ہے ذرا سی بیماری پر اور آزمائش پر اپنے ایمان عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے مسلمان۔ سوچنے کا مقام ہے، اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو بندہ جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں ای الناس اشد بلاء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ گہری آزمائش، شدید آزمائش میں کون مبتلا کیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، فرمایا کہ انبیاء کرام کی علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کی جاتی، پھر اس کے بعد ثم الامثل فالامثل، جو تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، اطاعت میں، فرما برداری میں جو جس مقام پر ہوتا ہے اس کی آزمائش ویسے ہی کی جاتی ہے، اس کی آزمائش اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے آزمائش میں جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو کامیابی کے نتیجے میں ملنے والا انعام بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ آزمائش آپ کی جتنی بڑی ہوگی ملنے والا انعام بھی اتنا بڑا ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو اگر بڑا انعام انسان چاہتا ہے کہ ہمیں مل جائے تو آزمائش، بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا، بڑی آزمائش سے۔ ان عظم الجزاء من عظم البلاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی آزمائش، بڑے انعامات بڑی آزمائش کے بعد ملا کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بڑا انعام ملے، بڑا پرائز ہمیں ملے تو بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا مسلمان، تب جا کے ہمیں وہ انعام، وہ اکرام ہمیں ملے گا۔ آپ ذرا سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ ایک ہی رات کے کچھ حصے میں آپ معراج میں گئے اور اللہ کے یہاں تمام گھوم گھام کے آپ واپس چلے آئے، آپ نے جنت دیکھا، جہنم دیکھا، ساری چیزیں دیکھی اور آپ دنیا میں واپس چلے آئے۔ یہ اتنا بڑا انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اس انعام سے پہلے اگر تاریخ کی کتابوں پر نظر دوڑائی جائے تو جو واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ہے وہ واقعہ سفر طائف کا ہے، سفر طائف کا۔ طائف کا سفر ہم میں سے ہر ایک شخص جانتا ہے کہ طائف میں اللہ کے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، کتنی پریشانیاں آئی، آپ کے پیچھے جو بدتمیز لوگ تھے، لڑکے تھے، اسے لگا دیا گیا، پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے بہنے والا خون آپ کے پاؤں تک پہنچ گیا، آسمان کے فرشتے لرز اٹھے، زمین پر آ گئے، حکم کہا کہ آپ حکم دے تو اس کو پیس دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، اسے نہیں معلوم ہے۔ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، آپ نے دعا کی کہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسل سے نکلنے والے لوگ اللہ پر ضرور ایمان لائیں گے۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ آزمائش جو تھی طائف کی کتنی بڑی آزمائش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اماں عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کی زندگی میں احد سے بھی زیادہ کوئی بڑا دن آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ طائف کا جو موقع تھا وہ احد سے زیادہ بڑا تھا۔ حاضرین کرام، تو بڑا انعام بڑی آزمائش کے بعد ملا کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا آزمائش کا قانون ہے، یہ آفاقی اور الہامی قانون ہے اللہ کا کہ اگر ہم بڑا انعام چاہتے ہیں تو بڑی آزمائش سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آفاقی اور ایک الہامی قانون آزمائش یہ بھی ہے مسلمانوں کہ اللہ رب العزت جب اپنے بندے کو کوئی اونچا مقام دینا چاہتا ہے نا، اونچا مقام دینا چاہتا ہے اور اللہ رب العزت جانتا ہے کہ اس کا وہ بندہ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا ہے تو اللہ تب اپنے عمل کے ذریعے سے تو اللہ اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، سنن ابن حبان کی روایت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اسے اونچا مقام دے دے، لیکن اللہ رب العزت یہ جانتا ہے کہ وہ اپنے کسی عمل کے ذریعے سے اس مقام کو حاصل نہیں کرے، وما یبلغها بعمل، وہ اپنے عمل کے ذریعے سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے، وما یزال اللہ ان یبتلیہ بمکروہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔
چونکہ بندہ مومن ہے، صبر کرے گا، جیسے جیسے آپ صبر کیجیے گا ویسے ویسے آپ کا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا، بلند ہوتا چلا جائے گا، اور انسان اس مقام کو پہنچ جائے گا جس مقام کو وہ اپنے کسی عمل کے ذریعے سے نہیں حاصل کر سکتا تھا، وہ ایک صبر کے ذریعے سے اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہتری ہے، اگر ہماری زندگی میں پریشانی آ رہی ہے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اس میں ہمارے لیے پریشانی بھی ایک نعمت ہے۔ اگر انسان صبر کرے تو اس میں ہمارے لیے بہتری یہ ہے کہ ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں، اللہ ہمارے درجات کو بلند کر رہا۔ اگر ایمان ہے ایمان ہے، اور اس پر صبر و مصابرت کا دامن وہ تھام کر رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندے کو کسی چیز سے آزماتا ہے تو آزمائش کے اسباب بندوں سے قریب کر دیتا ہے۔ آزمائش کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ آپ سے قریب ہو جائیں گے، اللہ آپ کو کسی چیز سے آزمائے گا۔ تو قرآن کریم میں اس کی کئی مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوا ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم عمرے کے لیے نکلے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہہ دیا تھا جب تم راستے میں نکلو گے تو تمہاری آزمائش اللہ کرے گا، تمہارے تقوی اور ایمان کی آزمائش ہوگی، اللہ آزمائے گا۔ اور جو عرب کے لوگ تھے انہیں شکار کرنا بہت پسند تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نکلے عمرے کے لیے اور ہم احرام میں تھے تو ہمارے قریب جانور آ جایا کرتے تھے، اور اس وقت ہم چاہتے تو اس کا شکار کر لیتے، لیکن احرام کی حالتوں میں شکار کرنا منع ہے، جائز نہیں ہے۔ بسا اوقات اتنے قریب جانور آ جاتے کہ ہم چاہتے تو اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے۔ اللہ کہتا ہے لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون اللہ کو بنا دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے بنا دیکھے ڈرتا ہے۔ یہ اصل حقیقی تقویٰ ہے، یہ کہ انسان جس بھی کونے میں دنیا میں رہے اور زندگی کے جس بھی شعبے اور مرحلے میں وہ رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، یہ اصل چیز ہے۔ اللہ کا خوف ہوگا تو انسان آزمائش میں کامیاب ہو جائے گا، اللہ کا خوف اگر نہیں ہوگا آزمائش میں انسان ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ اور یہی قانون کو اللہ رب العزت سورہ اعراف میں ذکر کرتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ۔ اللہ تبارک و كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، سارے کے سارے لوگ مچھیرے تھے، مچھلی مارتے تھے۔ اللہ رب العزت تو ان کی آزمائش مقصود ہوئی، فرما دیا ہفتے کے تمام دن مچھلی مارنا، اور ہفتے کے دن لیکن نہیں مارنا ہے، سنیچر کا جس دن ہے تمہارے لیے عبادت کا خالص دن ہے، اس دن حرام ہے تمہارے لیے مچھلی مارنا، تمہارے لیے شکار کرنا۔ لہٰذا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ لوگ عام دنوں میں جب مچھلی مارنے جاتے، جس دن اجازت تھی اس دن مچھلیاں ساحل سمندر پر آتی ہی نہیں تھی، بہت پریشانی ہوتی۔ دیکھیے اللہ آزماتا ہے تو آزمائش کے اسباب بندوں سے کیسے قریب کرتا، جس دن مارنے کا حکم ہے اس دن آ ہی نہیں رہی مچھلی، اور جس دن مارنے کا حکم نہیں ہے، حرام ہے، عبادت کا خالص دن ہے، سنیچر کا دن، اس دن آپ کو نہیں مارنا ہے، تو قرآن نے کہا شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، شرع کود کر دعوت نظارہ دیتی تھی مچھلیاں ساحل سمندر پر آ کر۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ مسئلہ تو گڑبڑا گیا، تو کیا کیا کہ سمندر سے ایک نالی بنایا، نالی سے متصل ایک گڑھا بنا دیا، اور سنیچر کا چھوڑ کے اتوار کو جاتے تھے مار کے۔ اب ظاہر سی بات ہے پانی سے نالی میں پانی آئے گا تو مچھلی بھی آئے گی، اور مچھلی جب آئے گی تو گڑھے میں گر جائے گی، اور اتوار کے دن جاتے، سنیچر چھوڑ کے اتوار کے دن سوموار کے دن جاتے اور جا کے مچھلی نکال لیتے۔ یہ ان کی ہیلا سازی تھی، اور کہتے ہم نے تو سنیچر کو کیا ہی نہیں شکار، ہم نے تو اتوار کو کیا، سوموار کو کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں کو آزمایا، اور ان آزمائش میں یہ ظالم ناکام و نامراد ہو گئے، اور قرآن نے یہ کہا، بڑی تفصیل سے واقعہ ذکر کیا گیا ہے، بڑی تفصیل سے اس واقعے کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں اللہ رب العزت نے دی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائے گا، یہ اسلام کی اساسی اور بنیادی اصطلاح ہے۔ لہٰذا یہ آزمائشیں ہماری زندگی میں آنی ہیں اور آئیں گی، تو ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہم ایک مومن ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں اس پر ثابت قدم رہنا ہوگا، اور اس آزمائش کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لینا ہوگا۔ جو انسان اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کرتا اور اس پر راضی ہو جاتا ہے، پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور
آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ اسے کامیاب کرے گا، اور آخرت میں اللہ رب العزت میں آزمائش میں کامیاب ہونے کی صورت میں اللہ رب العزت جو انعام اس کو دے گا وہ جنت الفردوس کی شکل میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔